السلام السلام نبیوں کے امام، ہم سب ہیں آپ کے در کے غلام، آپ کے در کے غلام۔ میرے جاننے والوں، آج کی اس درس و بیان میں ہمیں ایک ہی بات معلوم چلی، وہ یہ کہ ہم نے کبھی بھی، یہ نہیں کہ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، دنیا میں جتنے اس سلسلہ شانیہ کی آپ کے تحت اور امیر سلسلہ شانیہ الفقیر ابو سالم آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں آپ نے نہ کسی ولی اللہ کو برا بولنا ہے، نہ کسی عالم دین کو برا بولنا ہے۔ اب آپ اس کے اندر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے، آپ کہیں ہمارے محلے میں ایک جعلی فلانا فروڈیا بیٹھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا ولی کون ہے؟ اس کا ایک حل بیان کر رہا ہوں۔ کوئی جعلی ہے یا اصلی ہے، تمہیں کوئی ٹھیکیدار نہیں بنا دیا گیا کہ تم جعلی اصلی، تمہارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ تم اس میں دیکھ لو کہ جعلی ہے اصلی ہے۔ لہٰذا تم بھائی اپنی آخرت کی فکر کرو، کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، کیوں بددعائیں لے رہے ہو؟ ہر ایک کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پر چلائے، اپنے حبیب کے صدقے دنیا آخرت میں بخشش و مغفرت فرمائے اور سب کے درجات بلند فرمائے، سب کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ دعا مانگو اس کے لیے۔ آپ سب کی احترام کرو، یہ مت نہ ہو یہ اصلی کے نقلی، آپ سب کا احترام کرو، سب سے عزت سے ملو، سب سے محبت سے ملو۔ ہمارے حضور نبی اکرم محبت پھیلانے کے لیے آئے ہیں، نفرتیں پھیلانے کے نہیں آئے۔ آپس میں یہ نفرتیں، یہ رساکشی اور یہ فرقے بازی، تفرقہ ڈالنا آپس میں، اس سے باز رہنا چاہیے۔ محبت کرو، محبت کو پھیلاؤ اور محبت سے لوگوں سے پیش آؤ۔ لہذا عالم دین کی بھی آپ نے عزت و احترام کرنا ہے، خواہ وہ اس کا کردار کچھ بھی ہو، یہ تو اس کا معاملہ ہے نا، جو کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی بات کی، جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، تم سے تمہارے کردار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے چاہنے والوں، آج کا میرا یہ آپ کو مشورہ اور حکم بھی اپنے مریدوں کے لیے، زندگی میں کبھی بھی کسی کی مخالفت نہ کریں، سب سے محبت سے پیش آئیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی بھی بات کر رہا ہوں، میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا، منافقین کو اور غیر بد مذہبوں کی بات نہیں کر رہا۔ اور آپس میں محبت سے پیش آنا ہے اور ان کے ساتھ سب کا احترام کرنا ہے، سب کی عزت کرنی ہے، کوئی عام آدمی بھی ہو یا خاص ہو، سب کی عزت کرنی ہے۔ اور ایک آخری مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ اس سب کچھ اس بات میں آپ کو حاصل ہو جائے گا جو بات اب میں کرنے چلا ہوں۔ یہ سارا کیونکہ انسان ہے، یہ اس دور کے کچھ آپ لوگ کچھ انگلش پڑھے ہوئے لوگ زیادہ تر دین علم اور تعلیم سے دور رہے ہو، تو بہت ساری پیچیدہ باتیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی، تو ایک بڑی آسان سا نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اپنے مد مقابل کو، خواہ وہ شرابی ہے کہ زانی ہے کہ کوئی بھی ہے، جب بھی ملو یہ سمجھو کہ یہ بہتر ہے اور میں کمتر ہوں، یہ بہتر ہے میں اس سے کمتر ہوں، یہ بہتر ہے میں اس سے کمتر ہوں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کافر بھی ملے، ہندو اور عیسائی اور کرسچن یہودی بھی ملے، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کیا خبر میرا مولا مرتے وقت مرنے سے پہلے اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور یہ کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کیا خبر میرا خاتمہ، آج میں مسلمان ہوں، میرا خاتمہ مرنے سے پہلے ایمان پر نہ ہو، میں کافر ہو جاؤں۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے اور کسی انسان سے اپنے آپ کو افضل، اس کے لیے یہ یقین رکھنا چاہیے، اس کے لیے بھی یہ سوچنا چاہیے ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے یہ ایمان پر ختم ہو اور یہ مسلمان ہو جائے، اور ایسے کئی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کا احترام کرو، انسان سے محبت کرو، مت اپنی بڑائیاں کرو، مت اپنے آپ کو بڑا سمجھو، دوسرے کو بہتر، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ نسخہ بڑا اہم ہے۔ اس پر اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو کامیابی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث مبارکہ ہے، جو یہ کام کس کے لیے کرنا ہے؟ یہ کام صرف خالصتاً آپ نے اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تم جتنی عاجزی کرتے جاؤ گے اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا، تم اپنا کو جتنا کراؤ گے اللہ تمہیں بلند کرتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اس کو جو چاہتا ہے کہ میں بلند ہو جاؤں، میرا مرتبہ بلند ہو جائے، اس کا نسخہ یہ ہے کہ اپنا آپ کو گرانا پڑے گا۔ گرا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو میرے چاہنے والوں، یہ آج کا جو بیان تھا اور اس کے اندر خاص بات جو ہے وہ پیش کر دی گئی آپ کے اندر۔
کہ ولی اللہ پر اولیاء اللہ پر مخالفت کسی طرح بھی جائز نہیں، مگر میں نے تو آپ کو یہ تک کہہ دیا کسی عام انسان کی کسی کرنی ہی نہیں ہے نا، ختم ہی کر دو اپنے آپ کو، ختم نہیں کرو گے تو جب تک میں ہے تو پھر کام میں آگے نہیں جاتی، کہاں خاک کو کہاں اللہ کی ذات، تو کوئی نسبت اور مناسبت نہیں ہے۔ اب تم چاہتے ہو کوئی تعلق اللہ سے، اللہ کی ذات سے، اللہ رب العزت سے جو خالق و مالک و کائنات ہے اس سے پیدا ہو جائے، کوئی تعلق بننے کی تک ہی نہیں ہے کہ کہاں ہم اور کہاں رب۔ اگر چاہتے ہو تو اس کا ایک نقطہ میں نے بیان کیا ہے، کچھ تعلق اللہ سے بنانا چاہتے ہو تو ختم کر دو اپنا میں، ختم کر دو اپنے آپ کو، ختم کر دو، ختم ہو کر پھر کوئی تعلق بنتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔